عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں سورہ کہف کی آیات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں اصحاب کہف کا واقعہ نقل کیا ہے. تو اصحاب کہف وہ چند نوجوان تھے، ان نوجوانوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. تو آج کل ہمارے یہاں چھٹیاں ہیں نوجوانوں کی، تو اس لیے یہ آج کا موضوع نوجوانوں کا واقعہ بیان کرنا ہے. یہاں آ جائیں، یہاں حاجی صاحب یہاں آ جائیں، ادھر ادھر ڈال دو بیٹا، پہلی صف میں آ جائے. نوجوانوں کا واقعہ ہے، اور نوجوانوں کی چھٹیاں ہیں، اسکول کی چھٹیاں ہیں، یونیورسٹی کی چھٹیاں ہیں، تو نوجوانوں کو نوجوانوں کا واقعہ سنائیں گے. سورت کا نام سورہ کہف ہے. اس سورت کی کچھ خصوصیات ہے. ایک خصوصیت اس سورت کی یہ ہے کہ روح المعانی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت مکمل سورت ایک ساتھ نازل فرمائی، اور جب یہ سورت نازل ہوئی اس کے ساتھ، اس کے نزول کے وقت اس سورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے نازل فرمائے. یہ سورت اتنی عظیم سورت ہے. پھر اس سورت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مسلم شریف میں اور احادیث کی کتابوں میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے گا، حفظ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. اور سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنا مستحب ہے، اسی لیے مسلمان پڑھتے ہیں. جمعے کے دن پڑھ سکتے ہیں اور جمعے کی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جمعے کی رات پہلے آتی ہے. جمعرات کے دن جب سورج غروب ہو جائے جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے. جمعے کے دن سورج غروب ہونے تک رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اب سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں. اس سورہ کہف جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کے 3 فائدے ہیں، 3 بڑے فائدے ہیں. احادیث میں حافظ ابن کثیر نے وہ روایات نقل کی ہے.
وہ 3 بڑے فائدے میں بیان کرتا ہوں اس سورت کو جمعے کے دن پڑھنے کے۔ پہلا فائدہ یہ بیان کیا ہے، ایک روایت میں ہے کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور بنا دیتا ہے جو اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک وہ نور چلا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے قدموں سے لے کر مکہ مکرمہ تک وہ نور چلا جاتا ہے۔ یہ جو نور ہے یہ قیامت کے دن کام آئے گا۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، آپ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے قیامت کے دن ایک مرحلہ آئے گا جب لوگ پل صراط پر سے گزریں گے۔ ایک پل ہے، یہ پل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، قیامت کے دن اس پر سے گزرنا ہے۔ والصراط حق، یہ ہمارا ایمان ہے، پل صراط پر سے گزرنا ہے، جنت میں داخل ہونے کا یہی راستہ ہے۔ جو اس سے گر گیا جہنم میں جائے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب جب یہ پل پر سے گزرنے کا وقت آئے گا تو اندھیرا چھا جائے گا، بالکل اندھیرا چھا جائے گا، ہاتھ نظر نہیں آئے گا، اتنا اندھیرا ہوگا۔ اس وقت جو ایمان ہے اور جو نیک اعمال ہے یہ اللہ تعالیٰ اس ایمان والوں کے لیے نور بنا دے گا جو اس کے آگے اور اس کے دائیں طرف وہ نور اس کے ساتھ دوڑ رہا ہوگا، یہ نور کام آئے گا۔ تو سورہ کہف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ، قدموں سے لے کر آسمان تک اللہ نور بنا دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سورہ کہف پڑھنے کا جمعے کے دن، گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے گناہ اس نے کیے صغیرہ گناہ، اللہ تعالیٰ وہ سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا فائدہ ہو گیا؟ تیسرا فائدہ، جو سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے آئندہ 8 دنوں تک اللہ تعالیٰ اسے فتنوں سے محفوظ رکھے گا، اور ان 8 دنوں میں اگر دجال آ گیا اللہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اس لیے مسلمان پڑھتے ہیں الحمدللہ، یہ ایک ترغیب ہوتی ہے کہ ہمیں ترغیب حاصل ہو، ہماری رغبت ہو، ہم ہر جمعے کو پڑھیں، اور یہ فائدے جو ہمیں حاصل ہو سورہ کہف کے پڑھنے سے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سورہ کہف عظیم الشان سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کا واقعہ نقل کیا ہے، غار والوں کا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں، خاص طور پر ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، یہ ماشاءاللہ ان کی چھٹیاں ہیں تو یہ آئے ہوئے، میں ان کے لیے واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اصحاب کہف، ان کا واقعہ کیا ہے، ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ پہلا سبق یہ ہے کہ یہ جو اصحاب کہف ہے یہ پرانے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام دقیانوس تھا، مشرک بادشاہ تھا، بڑا ظالم جابر، اور اس کی قوم وہ شرک کرتے تھے اور بتوں کو پوجتے تھے۔ بادشاہ زبردستی شرک کرواتا تھا۔ یہ جو اصحاب کہف چند نوجوان تھے یہ اس دور کے سرداروں کے بیٹے تھے، اپنے علاقے کے رئیس زادے تھے، ان کے والدین وہ بڑے لوگ تھے، سردار تھے، مالدار لوگ تھے، تو یہ مالداروں کی، سرداروں کی اولاد تھی، اور قوم ان کی سب مشرک۔ ایک مرتبہ قوم سب کے سب باہر نکلی، وہ ان کا خاص دن تھا، وہ دن منا رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ان پر چڑھاوے چڑھا رہے تھے، نذرانے چڑھا رہے تھے، اور ان جانور ان پر ذبح کر رہے تھے۔ یہ جو چند نوجوان تھے ان کی صحیح گنتی اللہ کو معلوم ہے کتنے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان وہاں سے نکلا اور دور جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا،
پھر کچھ دیر بعد ایک اور نوجوان گیا، وہ بھی وہاں بیٹھ گیا، پھر تیسرا نوجوان گیا، وہ بھی وہاں بیٹھ گیا. یہ نوجوان ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے. تو ایک نے ان میں سے کہا کہ بھائی ہم خاموش بیٹھے ہیں، آخر ہم یہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، کوئی وجہ تو ہوگی. تو ایک نوجوان نے کہا کہ جی میں تو اس شرک سے بیزار ہوں، میں یہ شرک پسند نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. دوسرے نے کہا میرا بھی یہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور وہ سب کے سب جمع ہو گئے. علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، لوگ سمجھتے ہیں کہ قومیت کی وجہ سے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مختلف نوجوان تھے، اکٹھے ایک جگہ جمع ہو گئے، اللہ نے ان کو ہدایت دی. فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم ارواح میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندہ، عالم ارواح میں یہ جو روحیں تھی یہ ایک جمع شدہ لشکر کی طرح تھی، اور وہاں جن روحوں کا ایک دوسرے سے تعارف ہو گیا وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کو پہچانتی ہے، اور وہاں جن کا تعارف نہیں ہوا وہ یہاں بھی ایک دوسرے کو نہیں پہچانتی. وہی دیکھو آکسفورڈ میں ہی دیکھ لیں، ہم لوگ ہیں مسلمان، کہاں کہاں سے آئے ہیں، کون کون سے ملکوں سے آئے ہیں، پاکستان میں کن کن شہروں سے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں یہاں اکٹھے کر دیا. اس کی وجہ یہ عالم ارواح میں بھی ہم اکٹھے تھے، اللہ نے ان کو اکٹھا کر دیا، دین کی بنیاد پہ اکٹھے ہوئے. دین کی بنیاد. امت کس کو کہتے ہیں؟ کنتم خیر امت، یہ جو امت کا لفظ ہے، امت اس کو کہتے ہیں وہ جماعت جس کا عقیدہ ایک ہو. اللہ نے ایک عقیدے پر ان کو جمع کر دیا، اکٹھے کر دیا، ہدایت ان کو مل گئی. اسی لیے علامہ اقبال کہتا ہے، فرمایا کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. مسلمان تو اس لیے امتی ایک امت ہے کہ ان کا عقیدہ ایک ہے، نظریہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی اور رسول ایک ہے. جمع ہو گئے. اب یہ بات ہمارے نوجوانوں کو سمجھانی ہے آج کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے مراتب اس صورت میں ذکر کیے، اس واقعے میں ذکر کیے. ہدایت کے 4 درجے. ہدایت کیسے ملتی ہے؟ ہدایت کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ ہدایت کا جس کو انابت کہتے ہیں، انابت کا معنی ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا. جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. ان نوجوانوں نے شرک کو چھوڑا، بت پرستی کو چھوڑا، وہاں سے باہر نکلے، ایک درخت کے نیچے جمع ہوئے، اللہ نے ہدایت دے دی. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. ہدایت ملتی ہے جب ہدایت کی طرف کوئی چل کر آتا ہے. دوسرا درجہ ہے ہدایت، انابت کے بعد دوسرا درجہ ہے ہدایت. جب ہدایت مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایمان عطا فرماتا ہے. تیسرا درجہ ہے استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ اس ایمان پر اسے ثابت قدم رکھتا ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں. اور چوتھا درجہ ہے جب وہ استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو پختہ کر دیتا ہے، وہ ایمان اور اسلام پر جم جاتا ہے. ساری دنیا بھی جمع ہو جائے اس کے ایمان کو اس کے دل سے نہیں نکال سکتی. یہ 4 درجے ہدایت کے. اب اس صورت میں اس رکوع میں دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ہدایت کے درجات ذکر کر رہے ہیں. ان کو ہدایت کیسے ملی؟ سرداروں کی اولاد ہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ان نوجوانوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں، ہم جو بیان کریں گے بالکل ٹھیک سچا واقعہ ٹھیک ٹھیک۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے، یہ دوسرا درجہ ہے جس کو ہدایت کہتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے۔ پہلا درجہ تو ہے جب انہوں نے شرک اور بت پرستی چھوڑا اور درخت کے نیچے آ کے جمع ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، دوسرا درجہ وزدناہم ہدا، اللہ فرماتے ہم نے ہدایت میں ان کو مزید ترقی دی، استقامت عطا فرمایا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور چوتھا درجہ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ کتنا مضبوط کیا؟ یہ چوتھا درجہ ہے ربط القلب۔ جب یہ درجہ حاصل ہو جائے تو پھر کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب ان کو ہدایت مل گئی، ایمان مل گیا، استقامت نصیب ہو گئی، اللہ نے دلوں کو پختہ کیا، انہوں نے وہاں ایک جگہ اپنے لیے ایک گھر بنایا، اس میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو اللہ کی عبادت کی جاتی تھی ان کی شریعت کے مطابق ایسی عبادت کرتے تھے۔ بادشاہ کو خبر ہو گئی، لوگوں نے بتا دیا یہ چند نوجوان ہیں، اور اسی طرح یہ اب شرک اور بت پرستی جو وہ کرتے تھے، انہوں نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی ہے۔ بادشاہ نے ان کو بلایا اور بادشاہ نے کہا تم سرداروں کی اولاد ہو، تم نے ہمارا دین اور مذہب چھوڑ دیا ہے، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، یہ سب کچھ چھوڑ کر واپس اپنے باپ دادا کے دین کی طرف آؤ۔ تو ان نوجوانوں نے بادشاہ کے سامنے تقریر کی، اللہ نے ان نوجوانوں کی اس تقریر کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اور کیا تقریر کی؟ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہم نے دلوں کو ایسا مضبوط کیا کہ بادشاہ کے سامنے بلا خوف اور تردد انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، یہ بت ہمارے رب نہیں ہے۔ لن ندعو من دونه الہا، ہم اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکاریں گے، کسی اور کی پرستش اور عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا لقد قلنا اذا شططا، تو ہم نے اس وقت بیجا بات کی، وہ بات درست نہیں ہے، ہم اللہ کو ہی پکاریں گے، اس کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ عقل کے خلاف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، یہ ہماری قوم کے لوگ شرک اور بت پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، یہ کیوں دلیل لے کر نہیں آتے؟ کوئی واضح دلیل ہے ان کے پاس بت پرستی کی؟ اور آگے فرمایا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، تہمت باندھے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، اگر تم ان چند دنوں میں اپنے مذہب کے طرف واپس نہ آئے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ ان کو مہلت ملی، انہوں نے اپنا شہر چھوڑا اور وہاں سے نکلے اور غار میں جا کر وہاں پر جا کر انہوں نے پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، 309 سال تک اللہ نے غار میں سلا دیا۔ یہ پہلا سبق ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ دیکھو بھائی وہ عام نوجوان نہیں تھے، سرداروں کی اولاد تھی، اللہ نے ہدایت دی، جب انہوں نے گناہ کو چھوڑا، شرک کو چھوڑا، اللہ نے ہدایت کے 4 درجات نصیب فرمائے۔ اچھا آگے چلیے، غار میں پہنچ گئے، غار میں جا کر سو گئے، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور کتنے دن سوئے؟
309 سال تک جا کر سو گئے. جب یہ سو گئے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی, 4 کرامتیں ان کو عطا فرمائی. مسلمان ہوئے, نوجوان ہے, غار میں گئے, اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو اللہ نے اپنا دوست بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کے اعلی مقام پر فائز کر دیا. اور ان بزرگوں کی کرامات اللہ نے ذکر کیے ہیں قرآن میں. ہم تو کرامات کو مانتے ہیں, اللہ والوں کو بھی مانتے ہیں. ہمارے یہاں آج کل کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں, پاکستان میں ہیں کچھ لوگ. ایک ہے وہ کہتا ہے جی میں بابوں کو نہیں مانتا, کہتا ہے میں بابوں کو نہیں مانتا. مطلب کیا ہے؟ میں بزرگوں کو نہیں مانتا, اولیاء اکرام کو نہیں مانتا, بابوں کو نہیں مانتا. بھائی جس بابوں کی آپ مذمت کرتے ہیں آئے دن, اللہ نے ان بزرگوں کے کرامات کو قرآن میں ذکر کیا ہے. اصحاب کہف کی 4 کرامات اللہ نے ذکر کیے ہیں. میں ذرا بتانا چاہتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو بھی پتہ چلے, کسی کی بےادبی مت کرو. ادھر لوگ بیٹھے ہوئے موبائل سامنے اور وہ کیمرہ سامنے, کبھی بزرگوں کی توہین کرتے ہیں, کبھی صحابہ اکرام کی توہین کرتے ہیں, ہمارے نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں. تو یاد رکھو ہم مسلمان ہیں, ہم اولیاء اکرام کو مانتے ہیں, ان کی کرامات بھی مانتے ہیں. بے ادبی کرنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے. ان بزرگوں کا تو نقصان نہیں ہوگا, انسان کا اپنا ایمان خراب ہو جاتا ہے. اب یہ جو اصحاب کہف ہے, اللہ نے ان کی 4 کرامات ذکر کی ہے قرآن میں. پہلی کرامت, غار میں جا کر سو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. پہلی کرامت اللہ نے یہ ذکر کی ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے, دھوپ چھا جاتی ہے, تو وہ دھوپ جب اس غار پر سے گزرتی ہے جس میں یہ سوئے ہوئے ہیں, تو ان کے دائیں طرف بچ کر جاتی ہے سورج, اور دھوپ ان پر لگتی نہیں ہے. اللہ ان کے جسموں کی حفاظت فرماتا ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ, اور جب سورج غروب ہوتا ہے شام کو, تو بائیں طرف بچ کر وہ دھوپ چلی جاتی ہے, تب بھی ان کے جسموں پر نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کی حفاظت فرماتا ہے. علماء نے لکھا یہ ان کی کرامت ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ, وہ غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے ہیں. ایک کرامت. دوسری کرامت وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سلایا ہوا ہے. اللہ فرماتے جب ہم نے ان کو وہاں نیند دے کر سلایا, اگر تم وہاں ہوتے تو تم یہ خیال کرتے کہ یہ جاگے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. کوئی جا کر ان کو دیکھے تو نظر آتا ہے کہ وہ جاگے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں, اور جاگتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے, ان کا سامان نہ چوری کر لے. یہ دوسری کرامت ان کی. تیسری کرامت وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اللہ فرماتے ہیں 309 سال تک سوئے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹیں بدلتے ہیں. اللہ اکبر. ایک کروٹ پر سوئے تو جسم خراب ہو جائے گا, مٹی ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں. تیسری کرامت. اور چوتھی کرامت لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اگر اللہ فرماتے ہیں مخاطب تم جھانک کر اندر دیکھو ان کے اس غار کے اندر, لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ, تو تم پیٹ کے پھیر کر وہاں سے بھاگو. لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا, پیٹ پھیر کر بھاگو. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, اور تمہارے اندر دہشت سما جائے, رعب سما جائے. جو بھی ان کو دیکھے گا
اس پر اللہ دہشت طاری کر دے گا، وہ بھاگ جائے گا، یہ چوتھی کرامت ہے۔ تو بزرگوں کو بھی مانتے ہیں ہم، ان کی کرامات بھی مانتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کی کرامات ذکر کی ہے۔ پھر دیکھو ان بزرگوں سے ایک اور نصیحت جو ہمیں ملتی ہے، اللہ نے ان کے کتے کا بھی ذکر کیا ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اللہ فرماتے ہیں ان کا کتا غار کی دہلیز پر ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا غار کی دہلیز پر، معلوم ہوا کتا غار کے اندر نہیں تھا، ان کے ساتھ غار کے باہر تھا۔ آج سے کچھ سالوں پہلے ایک پروفیسر صاحب ہے، انہوں نے اس پر تقریر کی تھی کہ کتا پالنا جائز ہے۔ تو اس پر پھر میں نے یہ مضمون لکھا تھا، میں نے اس میں یہ کہا کہ اسلام نے کتے کی اجازت دی ہے، ایک تو کھیتی کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے، شکار کے لیے، اور حفاظت کے لیے۔ آدمی ہے اپنی حفاظت کے لیے رکھتا ہے، بکریوں کی حفاظت کے لیے رکھتا ہے، لیکن کتے کے لیے گھر گھر کے باہر بنائے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن سے جو پروفیسر صاحب نے یہ دلیل پیش کی تھی، یہ ان کے حق میں نہیں جاتی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا، ان کے ساتھ غار کے اندر نہیں سویا ہوا تھا۔ پھر ابن عطیہ ایک مفسر گزرے ہیں، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں 469 ہجری میں، 469 ہجری میں میرے والد فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مصر میں ابو الفضل جوہری کا بیان سنا، ان کی تقریر اور وعظ سنا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ ان کو بھی نیکیاں نصیب فرما دیتا ہے، بزرگوں کی نیکی سے حصہ مل جاتا ہے۔ اور پھر یہ مثال دی کہ اصحاب کہف بزرگ تھے، ان کے ساتھ کتا چند دن ان کے ساتھ کتا رہا، تو اللہ نے قرآن پاک میں اصحاب کہف کے ساتھ کتے کا بھی ذکر کیا ہے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 3 مرتبہ اللہ نے اصحاب کہف کے ساتھ ان کے کتے کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ پسر نوح بابدا نشست، خاندان نبوتش گم شد۔ کہتے نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا، نبی کا بیٹا ہے لیکن اس کے دوست برے تھے، ان کی صحبت، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا تو اب کہتے ہیں خاندان نبوت، جو اس کا خاندان نبوت تھا وہ اس سے گم ہو گیا، اللہ نے اس کو بھی غرق کر دیا۔ پسر نوح بابدا نشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف چند روزے پیے نیکا گرفت مردم شد۔ لیکن اصحاب کہف کا کتا چند دن ان کے ساتھ رہا تو اللہ نے بزرگوں میں ان کا ذکر کیا ہے، اس کتے کا ذکر کیا ہے۔ یاد رکھو، کتا نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرے، انسان اگر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ نیک لوگوں کی صحبت یہ ہمارے بچوں کو سیکھنا چاہیے، تمہارے فرینڈ اچھے ہونے چاہیے، اچھے دوستوں کو اختیار کرو، ہمارے دوست اچھے ہو، ہمارے ساتھی اچھے ہو، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہم ایسے دوست بنائیں جو اچھے دوست ہو، ان کے اخلاق اچھے ہو، کردار اچھا ہو، نیکوکار ہو۔ یہ نصیحت ہے ہمارے بچوں کے لیے۔ پھر آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کے اندر، اصحاب کہف کے واقعے کے اندر ایک بات یہ بھی ذکر کی ہے، خاص طور پر 309 سال تک یہ سوئے۔ 309 سال کا زمانہ جب گزرا تو اللہ نے ان کو جگا دیا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ،
اللہ تعالیٰ اس وقت کو ذکر کر رہے ہیں جب اللہ نے ان بزرگوں کو جگایا. اللہ فرماتے اسی طرح ہم نے ان کو جگایا. معنی کیا ہے؟ جس طرح ہم نے اپنی قدرت سے سلایا تھا، آج 300 سال بعد اسی طرح اپنی قدرت سے جگا دیا. اللہ کی قدرت ہے، جب چاہے نیند دے کر سلا دے، جب چاہے نیند سے اٹھا لے. پھر اللہ فرماتے ہیں تو یہ بزرگ، ہم بزرگوں کو مانتے ہیں لیکن بزرگ اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے یہ بزرگ 309 سال تک سوتے رہے لیکن غیب کا علم ان کے پاس بھی نہیں ہے. یہ ہمارے لیے سبق ہے. آج کل تو اللہ معاف فرمائے، لوگ جاتے جی پیروں کے پاس، کوئی ہاتھ دکھاتے جی میرا ہاتھ دیکھو جی میری شادی کب ہوگی. کوئی کہتے پامس کے پاس جاتے ہیں جی کہ طوطے سے فال نکال رہے ہیں، کہتے جی فلاں بزرگ بڑا پہنچا ہوا بتا دیتا ہے جی آپ کے ساتھ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے یہ اصحاب کہف اتنے بڑے بزرگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اللہ فرماتے غیب کا علم ان کے پاس بھی نہیں ہے. جب ان اصلی بزرگوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، یہ جعلی بزرگوں کے پاس کہاں سے علم ہوگا؟ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں لیکن ان کے پاس غیب کا علم نہیں. اب قرآن دیکھو کیا کہتا ہے، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہم نے اسی طرح ان کو اٹھایا، ان بزرگوں کو نیند سے 309 سال بعد نیند سے اٹھایا. 309 سال ہے بزرگ. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے کہا کہ تم کتنے دن یہاں رہے، کتنے وقت یہاں رہے. اب ان کو نہیں معلوم کتنا وقت گزرا ہے. ان میں سے کچھ نے کہا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. اس لیے کہ جس وقت غار میں داخل ہوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، جب یہ بیدار ہوئے تو شام کا وقت تھا. 309 سال گزر گئے، وہ کہتے ایک دن ہوا یا آدھا دن. غیب کا علم ہے ان کے پاس. وہ تو سچے بزرگ ہے، سچے ولی ہے. اللہ فرماتے غیب کا علم ان کے پاس بھی نہیں. یہ عقیدہ پختہ کرو، مت جاؤ ان لوگوں کے پاس، اپنا عقیدہ مت خراب کرو. کسی کو نہیں معلوم آپ کے ساتھ کیا ہوگا، ایک اللہ جانتا ہے. دوسروں نے کہا، کچھ لوگوں نے ان میں سے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے تم کتنے وقت یہاں رہے ہو. تو غیب کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھو. جب بیدار ہو گئے، اب انہوں نے کہا جی بھوک لگی ہے، تو انہوں نے کہا جی ایک آدمی کو پیسے دو اور ان کو بازار بھیجو. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. یہ پیسے ایک کو دے کر بھیجو، بازار جاؤ اور جو پاک صاف کھانا ہے وہ لاؤ. علماء نے لکھا ہے وہ تو یہ سمجھ رہے تھے ہم اپنے زمانے میں اسی پرانے شرک والے زمانے میں. انہوں نے کہا جی جو حلال کھانا ہے وہ لانا، حرام والا نہیں لانا. یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، کہ وہ بھی نوجوان تھے. انہوں نے کہا جی حلال پاک صاف کھانا لانا، حرام مت لانا. علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جس بازار میں حرام گوشت ملتا ہو، عام طور پر یعنی عام طور پر اس بازار میں حرام گوشت ملتا ہو تو وہاں بڑی احتیاط سے پھر جناب کیا ہے حلال گوشت وہاں سے اٹھانا چاہیے، ہر جگہ سے نہیں اٹھانا چاہیے. وہ تو سمجھ رہے تھے پرانا زمانہ ہے 309 سال پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ حالات بدل دیے تھے. اب 309 سال بعد اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان بادشاہ تھا. یہ آدمی گیا وہاں بازار میں کھانا لینے، اس کو تو پتا ہے نہیں. اب بادشاہ جو ہے وہ مسلمان ہے،
اور وہ جو پرانا بادشاہ تھا 309 سال پہلے، اس نے اصحاب کہف کے نام لکھ کر وہاں لٹکا دیے تھے کہ یہ لوگ غائب ہو گئے تھے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ملا، سراغ نہیں ملا. تو لوگوں کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ اس طرح غائب ہو گئے ہیں 309 سال پہلے. لیکن اس زمانے میں ایک فتنہ پیدا ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی قیامت نہیں آئے گی. بادشاہ ہے مسلمان، لیکن اس کے بادشاہت میں کچھ لوگوں نے قیامت کا انکار شروع کر دیا. جب ہم مٹی ہو جائیں گے پھر کیسے پیدا ہوں گے؟ تو بادشاہ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اے اللہ میری قوم گمراہ ہو رہی ہے، ان کو ہدایت دے، ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان نوجوانوں کو بیدار کر دیا. ان میں سے ایک آدمی بازار پہنچا کھانا لینے کے لیے، جو اس نے روپیہ دیا وہ تو 309 سال پرانی کرنسی تھی. دکاندار نے پکڑ کر بادشاہ کے پاس پہنچا دیا کہ یہ آدمی جو ہے اس کو کوئی پرانا خزانہ ملا ہے. بادشاہ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا جی میرے دوست ہے غار کے اندر. اب ان پر حالات سب واقف ہو گئے کہ او ہو یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے یہاں وہ تختی لگی ہوئی ہے، وہ جو 309 سال پہلے غائب ہوئے تھے اب بیدار ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی دعا قبول کی. قوم کے لوگ جن کا عقیدہ بعض لوگوں کا خراب ہو گیا تھا، انہوں نے بھی توبہ کی، عقیدہ ٹھیک ہو گیا. جو اللہ 309 سال بعد ان نوجوانوں کو نیند سے اٹھا سکتا ہے، وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ اٹھائے گا. عقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا. دیکھو بھائی، بزرگوں کے سونے سے بھی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. بزرگوں کے، اللہ والوں کے سونے سے بھی ہدایت مل گئی. جب یہ اب سب لوگوں کو پتہ چل گیا، اب اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. اب ان پر موت طاری ہو گئی، وہ فوت ہو گئے. جب فوت ہوئے تو کچھ لوگوں نے کہا ہم یہاں عمارت بنائیں گے، ایک یادگار کے طور پر ایک عمارت بنائیں گے. قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. جو حکومت والے لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم یادگاری عمارت نہیں بنائیں گے. یہ تو پھر لوگ آئیں گے، ایسا نہ ہو یہاں شرک اور بت پرستی شروع ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کے قبرستان اور قبروں کے قریب ایک مسجد بنا دیں گے کہ لوگ آئے زیارت کے لیے، ان کی پرستش نہ کرے، مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کرے. قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. تو قبرستان کے قریب، قبرستان کے اندر نہیں، قبرستان کے قریب مسجد بنانا جائز ہے. اور یہ اس لیے تاکہ لوگ قبروں کی پوجا نہ کرے، مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کرے. اللہ نے ان اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا، اس میں ہمارے لیے اتنے اسباق رکھے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے لیے اتنے اسباق رکھے ہیں کہ وہ تھے تو سرداروں کی اولاد، لیکن اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ان کو. اب ان کا غار کہاں ہے، اس بارے میں بڑا اختلاف ہے. امام قرطبی فرماتے ہیں روم کے اندر ایک شہر ہے. امام قرطبی اندلس کے مفسر تھے. اندلس یہ جو اسپین ہے، قرطبہ کی وجہ سے کہا جاتا ہے. امام قرطبی بڑی تفسیر لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں روم کے اندر ایک شہر ہے، اس کا نام رقیم ہے، اور اس شہر کے اندر ایک غار ہے، وہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے ان کی لاشیں ملی ہے، تو وہ ہے، وہ کہتے ہیں غار وہاں ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے، ابن عطیہ نے، وہ کہتے ہیں جی شام کے اندر ایک غار ہے اور اس غار کے اندر کچھ لاشیں ہیں. باہر وہاں ایک کتے کی لاش بھی ملی ہے، اور قریب میں ایک مسجد بھی ہے، ایک عمارت بھی ہے. اور وہاں کے جو مجاور ہیں، جو لوگ وہاں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اصحاب کہف کا غار ہے. پھر کہتے ہیں جی کچھ لوگوں نے یہ کہا جی وہ اندلس میں ہے، اسپین میں ایک شہر ہے، وہاں ان کا غار ہے. اور اس غار کے اندر وہاں کچھ لاشیں ملی ہے، اور اس کے قریب مسجد کے آثار اور ایک عمارت کے آثار ملتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اندلس کے اندر ہے. تو کچھ کہتے ہیں اندلس میں ہے، کچھ کہتے ہیں شام کے اندر ہے، امام قرطبی کہتے ہیں روم کے اندر ہے.
تو اس کی ایگزیکٹ ہمیں اس کی جگہ نہیں معلوم کہ واقعی وہ کہاں پر ہے. بس اللہ، یہ لوگوں میں مشہور ہے، کوئی کہتے شام میں ہے، کوئی کہتے غرناطہ میں ہے، اندلس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ غار کہاں ہے، کون سے زمانے میں ہے، کتنے لوگ تھے، ان کے نام کیا تھے. اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. دیکھیں ہمارے یہاں بعض لوگوں کی عجیب عادت ہوتی ہے، کہتے جی مولوی صاحب موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا تھا؟ تو میں ان سے کہتا ہوں جی ہمارے یہاں پٹھانوں میں تو پٹھانوں کو اپنی ماں کا نام نہیں معلوم ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں، ہمارے یہاں کلچر یہ ہے، یقین کریں، وہ مجھے اپنی دادی کا نام نہیں معلوم، مجھے اپنی نانی کا نام نہیں معلوم، خالہ کا نام، پھوپھی کا نام نہیں معلوم. ان کے کچھ خاص نام ہوتے ہیں جو ایک ٹائٹل ہوتا ہے، وہ ان کو کہا جاتا ہے. ہمارے بچپن میں یہ بڑوں کے نام، یہ جتنے بیٹے ان سے پوچھے، نانا، نانی، دادی، پھوپھی، خالہ، ان کے نام نہیں معلوم ہوتے. وہ ہم سے آ کے پوچھتے جی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں جی ہمیں اپنی ماں کا، اپنی نانی کا، دادی کا نام نہیں معلوم، آپ پوچھتے جی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے؟ یہ کیا ضرورت ہے جی اس سوال کی؟ اب پوچھتے جی یہ اصحاب کہف کتنے تھے، ان کے نام کیا تھے، کون سی جگہ غار تھا؟ اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے. اللہ اکبر. آگے اللہ فرماتے کہ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا. اصحاب کہف کے بارے میں وہی بحث کرو جو سرسری بحث ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. جو معلوم ہے وہی بات کرو. الا مراء ظاہرا، جو ظاہری باتیں معلوم ہیں وہ کہو. قرآن میں جو کہا ہے بس وہی بات ہمیں معلوم ہے. آگے اللہ فرماتے وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھ گچھ مت کرو. قرآن کہتا ہے پوچھ گچھ مت کرو، ان کے نام کیا تھے، ان کا غار کہاں ہے، ان کا زمانہ کیا تھا. تو یہ بعض لوگ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں، یہ سوالات نہیں کرنے چاہیے. قرآن نے وہ واقعے کا وہ حصہ بیان کیا ہے جس میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.